السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈار نیوز میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گی عورت مارچ کے بارے میں۔ میں اپنی معصوم بہنوں کو بتانا چاہوں گی کہ ان عورت مارچ مافیا کی حقیقت کیا ہے۔ بات چاہے عورت مارچ کی ہو یا لال لال لہرانے والوں کی، یہ سب بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد پاکستان میں عورتوں کو حقوق دلوانا نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں اسلامی طور طریقوں کو ختم کرنا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ پختون تحفظ موومنٹ کی شروع کردہ ایک آزادی پسند، ہم جنس پرست، لبرل، سیکولر اور مغربی سوچ کی حامل چند خواتین کا بلند کردہ نعرہ ہے، جن میں اکثریت اپنے گھر اجاڑ چکی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، مجھے آزادی چاہیے، میں آوارہ، میں بد چلن اور ان جیسی لغویات یورپی معاشرے سے شروع ہوئیں، جہاں عورت کو یہ باور کروایا گیا کہ وہ گھروں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں قید ہیں، جو انہیں دنیا میں ترقی سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے عورت خود کو آزاد کرے اور اپنے حقوق کے لیے لڑے، آزادی مانگے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں عورت آزاد ہے، عورت کا جسم، عورت کی مرضی ہی چلتی ہے۔ لیکن کیسی مرضی چلتی ہے، اس کا اندازہ آپ مغربی ڈراموں کو دیکھ کر، مغربی فلموں کو دیکھ کر لگا سکتی ہیں کہ جسم تو عورت کا ہی ہوتا ہے، مگر مرضی پیسے والے کی ہوتی ہے۔ عورت وہاں گھر کی نہیں، بلکہ کلبوں کی، شراب خانوں کی، جوئے کے اڈوں کی، فحاشی کے اڈوں کی، یہاں تک کہ دوستوں کی محفلوں میں تحفے کے طور پہ پیش کرنے کی حد تک رہ گئی ہے۔ بس اگر نہیں رہی تو گھر کی نہیں رہی۔ جب سے عورت نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا ہے، یورپی معاشرے میں عورت صرف استعمال کی حد تک رہ گئی ہے۔ نہ عورت ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہے، بلکہ صرف ایک استعمال کی چیز رہ گئی ہے اور کچھ نہیں۔ یورپ میں آزادی کے نام پر، حقوق کے نام پر ہزاروں خواتین کو عہدے ملے، مگر کروڑوں عورتوں کو ضلالت اور بے عزتی، بے حیائی کے دلدل میں پھنسا کر خوب جی بھر کر استعمال کیا گیا کہ جس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ آزادی کرتی یورپی خواتین کو یورپ میں اس قدر بے دردی سے استعمال کیا گیا کہ اب وہاں کے مرد عورت کو کوئی ویلیو نہیں کرتے، ان کی ایک کھلونے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور اب یہ خواتین یہی کلچر پاکستان میں لانا چاہتی ہیں کہ عورت مرد کے تحفظ سے آزاد ہو کر استعمال ہو، اسے اس کا جسم، اس کی مرضی کا ایک جھوٹا نعرہ پکڑا کر گلی گلی، چوراہے چوراہے ذلیل کیا جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے شادی جیسے ایک مقدس رشتے میں باندھ کر ایک شوہر تک محدود کر کے محفوظ کر دیا، وہ عورت کو ہر گندی نظر کا شکار کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ایک شوہر کے بجائے ہر مرد سے استعمال ہو۔ یہ ہے عورت مارچ کی حقیقت اور ان کی منشا۔ بظاہر یہ عورت مارچ خواتین کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ آج جو عورت آزادی مانگ رہی ہے، وہ عورت کسی قید میں نہیں، وہ عورت کسی کے قبضے میں نہیں، وہ عورت اغوا کر کے نہیں لائی گئی۔ تو پھر وہ کس چیز سے آزادی مانگ رہی ہے؟ کس سے آزادی مانگ رہی ہے؟ اسلام سے پہلے جس عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شوہر کی موت پر عورت کو ستی کر دیا جاتا، عورت عیاشی کا سامان تھا، عورت استعمال کا سامان تھا، عورت لذت و تسکین کا سامان تھا، اسی عورت کو اسلام نے آتے ہی عزتوں کے وہ مقام دے کہ جسے جنت کے حصول کے لیے مرد نے میدان جنگ میں جانیں قربان کر دی، اسی جنت کو اللہ تعالیٰ نے ماں ایک عورت کے قدموں تلے رکھ دیا اور مرد کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور جنت کا حصول چاہتے ہو تو اسی ماں، اسی عورت کی خدمت کرو۔ وہ ماں ایک عورت راضی ہو گئی تو ہی تم سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم پہ تمہاری ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تمہاری ماں کا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ اور ایک عورت بحیثیت بیٹی اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اس کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی پرورش کی جائے۔ ایک عورت بحیثیت بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے، اپنے شوہر کا لباس ہوتی ہے، اس کے شوہر کے اوپر لازم ہے اس کے نان نفقے کا خیال رکھنا، اس کے رہائش کا خیال رکھنا، اس پہ خرچ کرنا۔
یہ آزادی آزادی کا نعرہ لگانے والی، یہ خود کو میں آوارہ میں بد چلن کہنے والی، یہ خود کو ہم بے شرم سے ہی کہنے والی، ان کو کیا پتا کہ ایک عورت کتنا تحفظ محسوس کرتی ہے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہو، یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو، یا اپنے بیٹے کے ساتھ ہو، یا اپنے بھائی کے ساتھ ہو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ یہ فیمنسٹ عورتیں جو کہتی ہیں میں اپنا ٹائر خود بدل لیتی ہوں، انہیں بتائے جا کے کوئی کہ ہم سے یہ کام کروائے ہی نہیں جاتے، ہمارے باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ہم سے یہ مشقت بھرے کام تھوڑی نہ کرواتے، وہ تو ہمیں ملکہ بنا کے رکھتے ہیں، وہ تو ہمیں شہزادی بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ نعرے ہمارے نہیں ہیں، نہیں ہیں ہم بد چلن، نہیں ہیں ہم آوارہ، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ ہمیں تو بہت حقوق ملے ہیں، بہت عزت دی ہے اسلام نے، کیوں ہم ان کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنا ہیڈ کاؤنٹ دے رہے ہیں ان جگہوں پہ جا کے؟ میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس بات پہ کرنا چاہوں گی کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اپنے کریم رب کے بارے میں کسی بھی دھوکے کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یہ فیمنسٹ خواتین 100% فری میسنس، ایلومیناٹی اور دجال سے کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا ان کے رستوں پہ نہ چلیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری بات کو اتار دے، کیونکہ ہمارا کام آپ لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔